بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ولاگ دو خبروں کے حوالے سے ہے، جس میں کہ ایک خبر صحافی عمران ریاض خان کی بازیابی یا ان کی رہائی یا ان کا گھر واپس پہنچنا ہے، اور دوسری خبر بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہیں ان کے سابق شوہر خاور فرید مانیکا کی گرفتاری ہے، اور یہ دونوں خبریں بہت اہم ہیں جس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے۔ پہلے عمران ریاض جو کہ اب آ چکے ہیں اپنے گھر پہ، اور آج صبح جو ہے ان کو ان کے گھر پہنچایا گیا سیالکوٹ پولیس کی طرف سے، اور پھر سیالکوٹ پولیس نے ٹویٹر کے اوپر ایک بیان بھی جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ عمران ریاض خان جو ہیں ان کو بازیاب کروا لیا گیا ہے اور اب ان کو پہنچایا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ 11 مئی 2023 کو پولیس کی حراست سے رہا وہ ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ لاپتہ ہو گئے تھے۔ ظاہر ہے عمران ریاض ایک بہت پاکستان میں ایک بڑا یوٹیوب خاص کر کے جو لوگ دیکھتے ہیں، اور نیشنل میڈیا کے اوپر بھی پروگرامز کرتے رہے مختلف چینلز کے اوپر، لیکن جو یوٹیوب کے حوالے سے ان کی جو شہرت ہے، اور خاص کر کے تحریک انصاف کے حوالے سے وہ ایک بہت زیادہ مشہور یوٹیوبر اور صحافی اس معاملے کے اوپر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے اوپر جو ان کے ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ مختلف اس کے عوامل ہیں، اور اس کے اوپر ہم بات بھی کریں گے کہ عمران ریاض تھے کہاں، عمران ریاض اب آئے ہیں واپس تو وہ کیا بتائیں گے، ان کے بتانے تک جو ہے وہ بہت زیادہ ایک تجسس رہے گا، سسپینس رہے گا، کیونکہ ان کو حراست سے رہا کیا گیا، جو کہ بہت ساری اطلاعات آئیں، اور اس کے بعد پھر وہ گرفتار ہو گئے، یا ان کو اغوا کر لیا گیا، یا ان کو پکڑ لیا گیا۔ یہ مختلف کہانیاں ہیں جو کہ اس وقت تک منظر عام پر آئی ہیں، جس وقت تک کہ وہ اپنے گھر پہنچے ہیں۔ تو یہ جاننا بہت ضروری ہوگا کہ عمران ریاض کیا کہتے ہیں کہ جب وہ ان کو گرفتار کر کے ایف آئی اے جو ہے وہ سیالکوٹ ایئرپورٹ کے اوپر تھے، اور پھر اس کے بعد وہ ان کو وہ باہر نکلے، اور اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے بعد پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کے وکیل کے بقول بھی جو انہوں نے پیش کی ایویڈنس کہ ان کو وہاں سے کچھ لوگ سادہ کپڑوں میں لے گئے، یعنی ان کو ان کی رہائی کے فوراً بعد، جو کہ ان کے وکیل کا یہ شک ہے کہ کچھ مخصوص ادارے کے لوگ جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، جو کہ میں نے ان کا انٹرویو بھی سنا تھا۔ ایک بات ضرور میں اس بات کے اوپر کہنا چاہتی ہوں کہ اس پورے معاملے کو اگر کسی نے زندہ رکھا، ظاہر ہے صحافیوں نے اس کے اوپر بات کی، ہم لوگوں سے بھی جو بن پڑا ہم نے آواز اٹھائی، لیکن اگر کسی نے صحیح معنوں میں اس کیس کو فالو کیا ہے اور اس کے لیے واوکار مچائی ہے یا اس کو زندہ رکھا ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ ان کے وکیل میاں علی اشفاق جو ہیں ان کو ان کا ڈیو کریڈٹ جو ہے وہ دینا چاہیے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ان کے خلاف بھی مختلف لوگ جو خود تحریک انصاف کے بیانیے کے اوپر ہیں اور مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک پورا ان کے خلاف پروپیگنڈا انہوں نے لانچ بھی کیا، ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کی بھی کوشش کی۔ یہ کوئی خیر نئی بات نہیں ہے، وہ لوگوں کو ڈسکریڈٹ کرتے ہیں، مگر ایک اپنے ہی ساتھی یعنی ان کے جو عمران ریاض تھے ان کے لائر کو اس طرح سے ڈسکریڈٹ کرنا، میرا خیال ہے یہ ایک جاننی سوچی سمجھی، اور ایک ایسے لگتا ہے کہ کوئی خاص پروپیگنڈا جو تھا وہ خاص مقصد کے تحت تھا۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میاں علی اشفاق جو ہیں انہوں نے بھی اس کی تصدیق کر دی، اور پھر انہوں نے میڈیا کے اوپر تصویر بھی ریلیز کر دی۔ 2 صحافی ان سے ملے ہیں اس دوران میں جن کا کہ سٹیٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک شاہد اسلم ہے جو کہ بول ٹی وی کے لیے کام کرتے ہیں، اور دوسرے فہد شہباز ہیں۔ دونوں بڑے نوجوان ابھرتے ہوئے صحافی، بلکہ بڑے میں کہوں گی کہ پہلے سے ان کا بڑا نام ہے ٹی وی کی دنیا میں، اب انہوں نے قدم رکھا ہے، اور دونوں جو ہیں وہ آج عمران ریاض سے ملے ہیں۔ تو فہد شہباز سے میری خود بات بھی ہوئی، اور فہد نے اپنا ایک ولاگ بھی کر کے جو ہے وہ اپلوڈ کیا ہے، اور اس کے اوپر جو اس نے انفارمیشن دی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی، اور وہ کافی چونکا دینے والی انفارمیشن ہے جو وہ دے رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو عمران ریاض خان ہیں جب وہ ان سے ملنے کے لیے گئے تو ان کا جو ایک بولنے کے اندر ان کو دقت ہو رہی ہے، ان کا وزن جو ہے وہ کافی کم ہوا ہے۔ وہ تو 22 کلو کہتے ہیں، لیکن جو تصویریں دیکھی ہیں اس کے حساب سے ہم اندازہ لگانے میں ہمیں مشکل ہو رہی ہے کہ وہ کتنا ہے، لیکن ہم اگر انہی کی بات پہ یقین کریں تو 22 کلو وزن کم ہونا
معمولی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک جو 10 سیکنڈ کی بات ہے وہ اس کو 1.5 منٹ میں کر رہے تھے، یعنی ان کی فلوئنسی نہیں تھی، وہ پوری طرح سے اپنی بات کو کنوے نہیں کر پا رہے تھے، یعنی کہ وہ ظاہر ہے کہ ایک شاکڈ ہوں گے یا ٹراما میں ہوں گے، ان کو واپس اپنی جو مینٹل سٹیٹ ہے اس کو بحال کرتے ہوئے کافی وقت لگے گا۔ ظاہر ہے کہ اگر اغوا ہوئے تھے تو بھی، کیونکہ جو لاسٹ ان کی ہیئرنگ تھی آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس کے اوپر بات بھی کی تھی کہ اس میں یہ لفظ اغوا کا استعمال کیا گیا تھا، تو اگر وہ اغوا ہوئے تھے تو اغوا کار کون تھے، اغوا برائے تاوان تھا یا نہیں تھا، اگر وہ اغوا نہیں ہوئے تھے اور کسی اور کی کسٹڈی میں تھے، وہ جو جن کے اوپر ہمیشہ سے الزام آتا ہے، تو وہ بھی اب عمران ریاض کو اپنی جو سچویشن ہے، اپنی پوزیشن ہے وہ بتانا پڑے گی کہ وہ کس کے پاس تھے۔ اچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ صحافی جو شاہد اسلم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے عمران ریاض کے اہل خانہ نے بتایا کہ پیر کی صبح، یہ BBC پہ سٹوری آ چکی ہے، صبح 5 بجے سیالکوٹ پولیس اہلکار کی لاہور کی ملت ٹریکٹر سوسائٹی میں واقع عمران ریاض کے گھر ان کو پہنچایا اور عمران ریاض کو ان کے اہل خانہ کے حوالے کیا اور ان سے باقاعدہ رسید بھی وصول کی، یعنی کہ اب رسید پتہ نہیں ریٹرن میں تھی یا کیمرے پہ تھی، یہ تو انہوں نے نہیں بتایا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ ان کی رسید بھی جو ہے وہ وصول کی، یہ شاہد اسلم کا کہنا ہے۔ اور پھر انہوں نے جو ان کے وکیل ہیں علی اشفاق، انہوں نے BBC سے بات کی اور کہا ہے کہ عمران ریاض سے بازیابی کے بعد ان کی 3 گھنٹے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ عمران ریاض کی جو جسمانی اور ذہنی حالت ہے وہ بہت زیادہ اچھی نہیں ہے اور وہ صدمے کا شکار ہیں، اور گزشتہ 4 ماہ میں ان کا جو وزن ہے وہ بھی کافی کم ہوا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ صحیح طرح سے بول بھی نہیں پا رہے، جو کہ فہد شہباز نے بھی بتایا، اور انہیں سمجھنے میں، بات سمجھانے میں اور جملہ مکمل کرنے میں بھی دقت کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران ریاض کے علاج اور ان کی ذہنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے وہ ضروری میڈیکل ٹیسٹ کروائیں گے، اور ان کو نہیں لگتا، ان کے وکیل کا یہ کہنا ہے کہ ان کو نہیں لگتا کہ اس پورے عمل میں کم سے کم 3 سے 4 ماہ کا وقت لگ سکتا ہے، اس سے پہلے ان کو نہیں لگتا کہ وہ یہ اپنی ایک نارمل فارم میں یا جس طرح سے وہ اپنا یوٹیوب کرتے تھے، ان کی مراد یہی ہوگی کہ وہ اپنی ایک ایکٹیو جرنلزم جو ہے وہ کر سکیں۔ انہوں نے کہا جب تک وہ صحت یاب نہیں ہو سکتے، ان کی ہدایات پر عمل کر کے قانونی معاملات کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے گا۔ اچھا، اب یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے کہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں، ہم بہت دفعہ کہہ چکے ہیں، پہلے سے کہہ رہے ہیں، میں نے کئی مرتبہ اس بات کے اوپر کہا ہے، پرائم منسٹر سے بھی سوال پوچھے ان کے بارے میں، ان کی رہائی کے بارے میں، ان کی گمشدگی کے بارے میں، ان کے مختلف مریم اورنگزیب صاحبہ سے بھی سوال پوچھے، ٹویٹر کے اوپر بھی، اپنے کالمز میں بھی ہم یہ بات کہتے رہے کہ میں کہتی رہی ہوں کہ جو عمران ریاض ہیں ان کے ساتھ آپ کو 100 اختلاف تھا بھی، ہو بھی سکتا ہے، ہم پہ انہوں نے وہ واپس آ گئے، ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ میرے خلاف تو باقاعدہ جسے کہنا چاہیے کہ وہ مہم جو تھی ان کا حصہ بھی رہتے تھے، بہت دفعہ غلط خبر جو تھی وہ بھی شیئر کرتے تھے، جب ان کو 2 لوگوں نے بھی ٹوکا کہ بھئی آپ یہ غلط خبر کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ اس کی تردید کر چکے ہیں، تو اس کے باوجود وہ انہوں نے ڈیلیٹ تو ایک دفعہ کیا، اس کے بعد پھر وہ اس کو انہوں نے ٹویٹ کیا۔ اس وقت میں ان کو بالکل نہیں، ان کا دل نہیں دکھانا چاہتی، وہ اس وقت ایسے وقت پر باہر آئے ہیں، ان کی فیملی جو ہے وہ ان کی راہ تک رہی تھی، ان کے والد جو ہیں وہ ہم نے ان کو دیکھا عدالتوں کے چکر کاٹتے ہوئے، ان کی بیگم، ان کے بچے، ان کی اپیلیں سنی، تو شکر ہے کہ وہ واپس آ گئے ہیں، اپنے گھر آ گئے ہیں، زندہ آ گئے ہیں، سلامت آ گئے ہیں۔ یہ جو ٹراما ہے اس سے بھی وہ یقینی طور پر وہ ریکور ہو جائیں گے، کریں گے، لیکن سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ اگر واپس آئے ہیں تو وہ کس طرح سے واپس آئے ہیں، وہ جب وہ بولیں گے، بات کریں گے، اپنی ایکٹیو جرنلزم کریں گے تو وہ کیا کریں گے، وہ کس طرف کی زیادہ بات کریں گے۔ ظاہر ہے کہ صحافی کا کام تو ایک غیر جانبدار تبصرہ دینا، ان کی بات کرنا جو وائس لیس ہیں، ان کی آواز بننا، ان ریاست اور عوام کے بیچ میں برج بننا، یہ سب کچھ جو ہے وہ صحافی کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو آج سے 5 سال پہلے جو ہے وہ اسی طرح سے ایک صحافی مدثر نارو جو تھا
تھا اس کو بھی اغوا کیا گیا، یا اس کو بھی جو شمالی علاقہ جات پہ نکلا وہاں پہ چھوٹا 6 مہینے کا بچہ جو کہ اب سڑکوں پہ ہی بڑا ہو گیا ہے، سچل جس کا نام ہے، اور اس کی بیوی اس کے پیچھے اس صدمے میں اس کی جنگ لڑتے لڑتے اس کا پتہ چلاتے چلاتے رخصت ہو گئی، وہ دنیا سے چلی گئی۔ وہ بچہ اس وقت نہ صرف یتیم ہے بلکہ اس کی ماں بھی نہیں ہے۔ تو خوش قسمت ہے عمران ریاض کہ ان کے لیے لوگوں نے آواز اٹھائی، ان کی آواز سنی گئی لوگوں کی، اور وہ گھر واپس آ گئے۔ لیکن مدثر نارو اور ان جیسے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ لاپتہ ہیں، اور ان لاپتہ کے لیے ریاست بالکل خاموش ہے۔ تو کیا ریاست جو ہے ان کے ساتھ بھی انصاف کرے گی؟ اور ریاست کو انصاف کرنا چاہیے۔ اور یہی انفارچونیٹلی عمران ریاض بات کرتے تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا جو لاپتہ ہوئے۔ اب وہ لاپتہ اگر ہوئے، مجھے یقین ہے کہ اب جب وہ باہر آ گئے ہیں تو وہ یقینی طور پر جو ہے ان لوگوں کی آواز بنیں گے جن کے لواحقین جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر رلتے ہیں۔ اس میں بلوچ بھی ہیں، خیبر پختونخوا کے بھی ہیں، اس میں اردو اسپیکنگ بھی ہیں، اس میں بہت سارے اور لوگ بھی ہیں جو کہ لاپتہ ہیں، اٹھائے گئے ہیں، جن کی کوئی خبر نہیں، جن کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ان کی آواز بھی وہ بنیں گے، ان صحافیوں کی آواز بنیں گے۔ وہ جنید حفیظ جو کہ سال ہر سال سے جیل میں ہے، پروفیسر ہے، پڑھا لکھا ہے، اور اس کو ایک نہ کردہ گناہ کے الزام بھی ثابت نہیں ہے کہ اس نے کوئی بلاسفمی کی نہیں کی، اس کے اندر جو ہے وہ اس کو بند کیا گیا۔ تو یہ ایک بہت المیہ ہے۔ اینی ویز یہ اب ان کے لیے بہت نیک تمنائیں ہیں عمران ریاض کے لیے، اور نیک خواہشات بھی ہیں، دعا بھی ہے کہ اللہ ان کو بہت جلد صحت یاب کرے اور وہ دوبارہ سے اپنی صحافت کریں۔ اسی طرح سے آج دوسری خبر جو ہے وہ اینٹی کرپشن نے آج خاور فرید مانیکا صاحب کو گرفتار کر لیا ہے، جو کہ محترمہ بشریٰ بی بی صاحبہ کے پہلے شوہر ہیں، اور ان کے سرکاری رقبے پر ناجائز تعمیرات جو ہیں ان کے الزام میں ان کو گرفتار کیا گیا، اور قبرستان کی جگہ پر جو ہے وہ غیر قانونی شادی ہال تعمیر کرنے کا الزام ہے ان کے اوپر۔ ان کے خلاف ڈپٹی کمشنر کے ریفرنس پر انکوائری کی جا رہی تھی، اور وہ ملک سے فرار ہو رہے تھے جب ان کو ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ وہی بات ہے کہ اگر آپ سچے ہیں تو ڈٹے رہیں اور اپنے الزامات کا فیس کریں، لیکن وہ جا رہے تھے اور ان کو گرفتار کیا گیا۔ اور اسی طرح سے وفاقی جو ایف آئی اے ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ دبئی جا رہے تھے جب ان کو ہم نے روکا، اور غیر ملکی ایئر لائن سے وہ دبئی جا رہے تھے، ان کا نام ای سی ایل میں ہونے کی وجہ سے انہیں روکا گیا تھا، اور وہ لاہور ایئرپورٹ پر پہنچے تھے، جس کے بعد اینٹی کرپشن جو ہے وہ وہاں پہ پہنچی اور انہوں نے ان کو اٹھا لیا یا گرفتار کر لیا۔ اٹھانا ظاہر ہے کہ اور طرح کا لفظ ہے، ان کو گرفتار کر لیا۔ تو دیکھیے یہ وہ خاور مانیکا صاحبہ ہیں جو کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کے پہلے شوہر ہیں، اور نامعلوم وجوہات کی بنا پر ان کی اور بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہے ان کی طلاق ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد بشریٰ صاحبہ نے جو ہے عمران خان صاحب سے نکاح کیا تھا۔ پھر ان کا ایک سٹیٹمنٹ بھی آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دنیا کی سب سے زیادہ پاکیزہ خاتون جو ہیں وہ بشریٰ بیگم صاحبہ ہیں، اور ان سے کوئی پرابلم نہیں تھی، یعنی بغیر کسی مسئلے کے طلاق جو ہے یہ ہوئی تھی، اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب سے ان کا جو ہے وہ نکاح ہونا تھا، اور وہ ہوا بھی۔ اس کے بعد انفارچونیٹلی ایک مقدمہ آج بھی جو ہے وہ اسلام آباد کی عدالت میں لگا ہوا ہے، اور میں آپ کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں ان مقدمات میں کبھی نہیں پڑتی، مگر یہ مقدمہ جو ہے وہ بھی یعنی عدت میں نکاح کا معاملہ ہے جو کہ عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی صاحبہ کا ہوا۔ خاور مانیکا صاحب جو ہیں وہ ان کے بارے میں جاوید چودھری صاحب نے ایک بڑا طویل کالم لکھا تھا جس کی کہ کبھی تردید سامنے نہیں آئی اس طرح کی کہ ان کی کرپشن کے معاملات اور دیگر جو معاملات تھے اس کے حوالے سے بھی، لیکن بہرحال یہ اب اس کی انویسٹیگیشن اس اینٹی کرپشن والے معاملے کی ہو رہی ہے، اور یہ صرف خاور مانیکا صاحب کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن نہیں ہوگی، ظاہر ہے کہ اس میں ان کے بچوں کے بھی نام آئیں گے، ان کی بھی انویسٹیگیشنز ہوں گی، اور پھر ہو سکتا ہے کہ یہ سلسلہ وسیع بھی ہو جائے، اور وسیع ہو کر کہاں تک پہنچ سکتا ہے یہ بہت اہم ہوگا یہ جاننا۔ لیکن یہ جو معاملات ہیں یہ اب ظاہری بات ہے کہ انڈر دا لا اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اس سے زیادہ خبر سے زیادہ ہم اس پہ اوپر کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے، اور ہم باؤنڈ ہیں کہ خبر کو ہی سامنے رکھا جائے۔ باقی جو اس وقت صورتحال ہے، عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ انہوں کو رکھنا تھا اور اڈیالہ جیل میں ان کو منتقل کرنا تھا۔ آج عامر فاروق صاحب جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے حکم بھی دیا، پھر یہ خبریں بھی آ گئیں کہ ان کو اڈیالہ جیل میں رکھا جائے گا، منتقل کر دیا گیا ہے، لیکن پھر خود ان کے وکیل نے تردید کر دی کہ ابھی تک ان کو منتقل نہیں کیا گیا۔ لہٰذا چیزیں جو ہیں وہ کس طرح سے سامنے آئیں گی
اس حوالے سے اور اڈیالہ جیل آنا عمران خان صاحب کا ان کے لیے کتنا بہتر ثابت ہو سکتا ہے ہر اعتبار سے. پنڈی کے قریب ہیں، پنڈی میں آئیں گے تو ظاہر ہے کہ کیا بہتر ہو سکتا ہے، نہیں بہتر ہو سکتا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ نے کے بعد.